السلام علیکم۔ ہاں خالد، ابو سفیان نے کہا، جس کے دل پر چوٹ پڑتی ہے اس کے خیالات تم سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنا دشمن کہنا کچھ اور بات ہے، لیکن اپنے دشمن کو اپنے کسی عزیز کا خون بخش دینا بڑی ہی ناممکن بات ہے۔ تم کس کس کو قائل کرو گے کہ وہ ان دو مسلمانوں کی جان بخشی کر دے؟ تم جاؤ خالد، ان دو مسلمانوں کو اپنے قبیلے کے رحم و کرم پر چھوڑ دو۔ خالد خاموشی سے واپس چلا گیا۔ پھر خالد کو وہ بھیانک منظر یاد آیا جب باہر میدان میں لکڑی کے دو کھمبوں کے ساتھ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندھے کھڑے تھے۔ تماشائیوں کا چیخنا چلاتا ہوا ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا۔ ادھر سے ابو سفیان اور ہند گھوڑوں پر سوار ہجوم میں داخل ہوئے۔ ہجوم کے نعرے اور انتظامی نعرے پہلے سے زیادہ بلند ہو گئے۔ اگر اس ہجوم میں کوئی خاموش تھا تو صرف خالد تھا۔ ابو سفیان گھوڑے پر سوار دونوں قیدیوں کے قریب گیا اور دونوں نے اسے کہا کہ وہ زندگی کی آخری نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ ابو سفیان نے انہیں اجازت دے دی۔ خالد اب مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ اسے جب وہ منظر یاد آیا کہ دونوں قیدیوں کے ہاتھ کھول دے گئے اور وہ قبیلہ رو ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ خالد پر اس وقت جو اثر ہوا تھا وہ 4 برس بعد اس کی ذات سے ابھر آیا۔ گھوڑے کے پیٹھ پر بیٹھے بیٹھے خالد کا سر جھک گیا۔ خبیب بن عدی اور زید بن دثنہ ہجوم کی چیخ و پکار سے لاتعلق اپنی موت سے بے پرواہ خدا کے حضور رکوع و سجود میں محو تھے۔ انہوں نے نہایت اطمینان سے نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کوئی نہیں بتا سکتا، تاریخ بھی خاموش ہے کہ انہوں نے خدا سے کیا دعا مانگی۔ انہوں نے خدا سے یہ نہیں کہا ہوگا کہ دشمن انہیں آزاد کر دے۔ وہ اٹھے اور خود ہی لکڑی کے کھمبوں کے ساتھ بیٹھے پیٹھیں لگا کر کھڑے ہو گئے اور بد قسمت انسانوں، ابو سفیان نے بڑی بلند آواز سے خبیب اور زید سے کہا، تمہاری قسمت اور زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ اپنی زبانوں سے کہہ دو کہ ہم اسلام کو ترک کرتے ہیں اور اب ہم اہل قریش میں سے ہیں اور 360 بتوں کے برحق مانتے ہیں۔ یہ اعلان کر دو اور اپنی زندگیاں مجھ سے لے لو، اگر نہیں تو موت کو گلے لگاؤ۔ یہ بھی سوچ لو کہ تمہاری موت سہل نہیں ہوگی۔ اے باطل کے پجاری ابو سفیان، زید کی آواز گونجی، ہم لعنت بھیجتے ہیں پتھر کے ان بتوں پر جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں عزا اور حبل پر جو تمہیں اگلے جہاں دوزخ کی آگ میں پھینکیں گے۔ ہم پجاری ہیں ایک اللہ کے جو رحمان و رحیم ہے، اور ہم عاشق ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اللہ کے رسول ہے۔ میرا رستہ وہی ہے جو زید نے تمہیں دکھا دیا۔ خبیب نے بلند آواز سے کہا، اے اہل مکہ، سچا وہی ہے جس کے نام پر ہم قربان ہو رہے ہیں۔ ہمیں نئی زندگی ملے گی جو اس زندگی سے بہت زیادہ حسین اور مقدس ہوگی۔ باندھو انہیں ان کھمبوں کے ساتھ۔ ابو سفیان نے حکم دیا۔ یہ موت کا ذائقہ چکھنے کے مشتاق ہیں۔ دونوں کے ہاتھ پیچھے کر کے کھمبوں کے ساتھ جکڑ دیے گئے۔ ابو سفیان نے گھوڑا موڑا اور ہجوم کی طرف آیا۔ عزا اور حبل کی قسم، ابو سفیان نے بلند آواز سے ہجوم سے کہا، میں نے اپنے قبیلے میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں دیکھا جو اپنے سردار پر اس محبت اور احسار سے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اس کے نام پر فدا ہوتے ہیں۔
ہند اپنے گھوڑے پر سوار کچھ دور کھڑی تھی۔ اس کے قریب اس کے چند ایک غلام کھڑے تھے۔ ایک غلام نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے جوش کا ایسا مظاہرہ کیا کہ برچھی تان کر دونوں قیدیوں کی طرف کسی کے حکم کے بغیر بڑی تیز دوڑا اور کھمبے سے بندھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر برچھی کا اتنا زوردار وار کیا کہ برچھی کی انھی زید کی پیٹ سے باہر نکل گئی۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن دسنا فوراً شہید ہو گئے۔ اس غلام نے سینہ تان کر ہجوم کی طرف خراج تحسین کی توقع پر دیکھا، لیکن ہجوم کچھ اور ہی قسم کا شور بلند کرنے لگا۔ تماشائی کہتے تھے کہ یہ کوئی تماشا نہیں ہوا، یہ مسلمان اتنی سہل موت کے قابل نہیں، ہمیں کوئی تماشا دکھاؤ۔ قتل کر دو اس غلام کو جس نے ایک مسلمان پر اتنا رحم کیا ہے کہ اسے اتنی جلدی مار ڈالا۔ ہند نے دبی آواز میں کہا۔ کئی آدمی تلواریں اور برچیاں لہراتے اس غلام کی طرف دوڑے، لیکن بہت آدمی دوڑ کر ان آدمیوں اور ان غلام کے درمیان آ گئے۔ خبردار، پیچھے کھڑے رہو، ایک آدمی نے جو گھوڑے پر سوار تھا للکار کر کہا۔ عربی خون اتنا بزدل نہیں کہ دو آدمیوں کو باندھ کر مارنے کے لیے قریش کا پورا قبیلہ اکٹھا ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، ابو سفیان کی جگہ اگر میں ہوتا تو ان دونوں آدمیوں کو آزاد کر دیتا۔ یہ ہمارا خون ہے اور یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان سے میدان جنگ میں لڑیں گے۔ یہ خالد تھا۔ یہ ٹھیک کہتا ہے، ہجوم میں سے کئی آوازیں سنائی دیں۔ دشمن کو باندھ کر مارنا عرب کی روایت کے خلاف ہے۔ تماشائیوں کے ہجوم میں سے بے شمار آوازیں ایسی سنائی دے رہی تھیں جو کہتی تھیں کہ ہم تماشا دیکھیں گے، ہم دشمن کو اس طرح ماریں گے کہ وہ مر مر کے جیے۔ تھوڑی دیر بعد تماشائیوں کا ہجوم دو حصوں میں بٹ گیا کہ ایک گروہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے خلاف تھا، اسے وہ عرب کے روایتی بہادری کے منافی سمجھتا تھا، اور دوسرا گروہ خبیب کو تڑپا تڑپا کر مارنے کے نعرے لگا رہا تھا۔ خالد نے جب اہل مکہ کو اور دور دور سے آئے ہوئے تماشائیوں کو اس طرح ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگاتا دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا ابو سفیان تک گیا۔ دیکھ لیا ابو سفیان؟ خالد نے کہا، دیکھ لیں، یہاں میرے کتنے آدمی ہیں؟ ہم ہی ہیں، ایک کو مار دیا ہے، دوسرے کو چھوڑ دیں، ورنہ اہل قریش آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ ہند نے خالد کو ابو سفیان کے پاس کھڑا دیکھا تو وہ سمجھ گئی کہ خالد بھی خبیب کی رہائی کا حامی ہے۔ ہند نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ان دونوں کے پاس جا پہنچی۔ خالد، ہند نے سخت بری ہوئی آواز میں کہا، میں جانتی ہوں تم کیا چاہتے ہو، کیا تم ابو سفیان کو اپنا سردار نہیں مانتے؟ اگر نہیں تو یہاں سے چلے جاؤ، میں نے جو سوچا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ خالد، ابو سفیان نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا حکم اور میرے ارادے صحیح نہیں تو بھی مجھے ان پر عمل کرنے دو۔ اگر میں نے اپنا حکم واپس لے لیا تو یہ میری کمزوری ہوگی، پھر لوگ میرے ہر حکم پر یہ توقع رکھیں گے کہ میں اپنا حکم واپس لے لوں۔ خالد کو آج مدینہ کے راستے میں یاد آ رہا تھا اور اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا۔ خالد کی خوبیوں میں سب سے بڑی خوبی نظم و نسق اور اپنے سردار کی اطاعت تھی۔ اس نے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر صرف اس لیے ابو سفیان کا حکم مان لیا تھا
کہ اہل قریش میں حکم عدولی کی روایت قائم نہ ہو۔ اے اہل مکہ، ابو سفیان نے دو گروہوں میں بٹے ہوئے تماشائیوں سے بلند آواز میں کہا، اگر آج یہاں دو مسلمانوں کے قتل پر ہم یوں بٹ گئے تو ہم میدان جنگ میں بھی کسی نہ کسی مسئلے پر بٹ جائیں گے اور فتح تمہارے دشمن کی ہوگی۔ اگر ہمارے سردار کی اطاعت سے یوں انحراف کرو گے تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ ہجوم کا شور و غوغا کم ہو گیا، لیکن خالد نے دیکھا کہ اہل مکہ کے کئی ایک سردار چہروں پر نفرت کے اثار لیے واپس گھروں کو جا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر بہت سے لوگ بھی جو تماشا دیکھنے آئے تھے واپس چلے گئے۔ خالد وہاں نہیں رکنا چاہتا تھا، لیکن وہ خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ دونوں گروہ آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ اس کے اپنے قبیلے کے زیادہ تر لوگ تماشائیوں میں موجود تھے۔ وہ کم از کم اپنے قبیلے کو اپنے قابو میں رکھ سکتا تھا۔ ہند نے تماشے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ اس کے اشارے پر 40 کمسن لڑکے جن کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں دوڑتے اور چیختے چلاتے ہوئے تماشائیوں میں سے نکلے اور خبیب کے ارد گرد ناچتے اور چیخنے چلانے لگے۔ 2-4 لڑکے برچیاں تانے ہوئے خبیب تک جاتے اور دوڑ کر خبیب پر وار کرتے تھے، لیکن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزند پہنچائے بغیر ہاتھ روک لیتے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہدکتے اور نعرہ لگاتے تھے، میرا خدا سچا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ چند اور لڑکے اس طرح برچیاں تان کر ان پر ہلا بولتے جیسے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو چھلنی کر دیں گے، لیکن وار کر کے وار روک لیتے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہدکنے پر تماشائیوں کا ہجوم داد و تحسین کے نعرے اور کہکے لگاتا۔ لڑکوں کا یہ کھیل کچھ دیر جاری رہا۔ اس کے بعد لڑکوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ برچی کا وار بڑی زور سے کرتے، لیکن خبیب کے جسم پر اتنا سا وار لگتا کہ برچیوں کی انیاں کھال میں ذرا سی اتر کر پیچھے جاتی۔ بہت دیر تک یہی کھیل چلتا رہا۔ تماشائی داد و تحسین کے نعرے اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر و محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے نعرے بلند کرتے رہے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے خون سے لال ہو چکے تھے۔ ابو جہل کا بیٹا کرما بھی ہاتھ میں برچی لیے ان لڑکوں کے پاس جا پہنچا اور انہیں ہدایت جاری کرنے لگا۔ لڑکے اب اپنی برچیاں خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم میں چبو رہے تھے۔ وہ گول دائرے میں گھومتے اور ناچتے تھے۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کا کوئی بھی ایسا حصہ نہ رہا یہاں برچی نہ چبھی ہو اور وہاں سے خون نہ ٹپک رہا ہو۔ ان کے چہرے پر بھی برچیاں ماری گئیں۔ جب بہت دیر گزری اور لڑکے ناچ کر اور برچیاں چبو کر تھک گئے تو لڑکوں کو وہاں سے ہٹا لیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خون میں نہائے ہوئے تھے اور ابھی زندہ تھے اور ہر طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے نعروں میں کمی نہیں آئی تھی۔ کرما ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور برچی تان کر خبیب رضی اللہ عنہ کے سینے میں اتنی زور سے ماری کہ فاصلہ کم ہونے کی وجہ سے برچی خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے پار ہو گئی۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کی لاشیں یہیں بندھی رہنے دو، ہند کی گرجدار آواز سنائی دی۔ اب کئی دن ان کی لاشوں کے گلنے سڑنے کا تماشا دیکھتے رہو۔ یہ واقعہ جولائی کا تھا جو خالد کو یاد آ رہا تھا۔ اس نے اپنے دل میں درد کی ٹھیس محسوس کی۔ خبیب رضی اللہ عنہ اور زید کے قتل نے قریش کے سرداروں میں اختلاف کا بیج بو دیا تھا۔ جس طرح ان دو مسلمانوں نے آخری وقت نماز پڑھی اور اسلام سے نکل آنے پر موت کو ترجیح دی، اس نے قریش کے کئی سرداروں پر گہرا اثر چھوڑ دیا تھا۔
خود خالد نے اگر اسلام کی نہیں تو خبیب اور زید کی دل ہی دل میں بہت تعریف کی تھی۔ ابو سفیان اور اس کی بیوی ہند کے خلاف اس کے دل میں ناپسندیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ جنگجوؤں کا شیوا نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ جنگجو کو زیب نہیں دیتا۔ ایک روز وہ ان سرداروں کی محفل میں بیٹھا تھا جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دو اصحاب کے قتل کے خلاف تھے۔ کیا تم سب جانتے ہو کہ مارے جانے والے یہی دو نہیں بلکہ 6 مسلمان تھے؟ خالد نے پوچھا۔ ایک نے جواب دیا، یہ شارجہ بن مغیث کا کام ہے، وہ ان 6 مسلمانوں کو دھوکے سے پھندے میں لایا تھا اور اس کے پیچھے مکہ کے یہودیوں کا دماغ کام کر رہا ہے، خالد نے کہا۔ اور اس میں یحاوہ یہودن نے 2-3 اور یہودی لڑکیاں ساتھ لے جا کر اپنے اور ان کے حسن کا جادو چلایا۔ یحاوہ جادوگر نہیں ہے، ایک سردار نے کہا، کہ بائی کو بائی کے ہاتھوں ذبح کرا سکتی ہے۔ کیا یہ خطرہ نہیں کہ یہودی ہمیں بھی ایک دوسرے کا دشمن بنا دیں گے؟ کسی اور سردار نے کہا، نہیں، ایک بڑا سردار بولا، وہ محمد کے اتنے ہی دشمن ہیں جتنے ہم ہیں۔ یہودیوں کا مفاد اس میں ہے کہ وہ ہمارے اور مسلمانوں کے درمیان دشمنی اتنی پکی اور اتنی شدید کر دیں کہ ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں۔ ہمیں یہودیوں پر شک نہیں کرنا چاہیے، ایک سردار نے کہا، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ ہم یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف زمین کے نیچے استعمال کریں، لیکن ایسے نہیں جیسے شارجہ نے کیا، خالد نے کہا، اور ایسے بھی نہیں کہ جیسے ابو سفیان اور اس کی بیوی نے کیا۔ کیا تم سب جانتے ہو کہ یحاوہ مکہ کے چند ایک یہودیوں کے ساتھ مدینے چلی گئی ہے؟ بڑے سردار نے پوچھا اور خود ہی جواب دیا، وہ مدینے اور ارد گرد کے یہودیوں اور دوسرے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف ابھاریں گے۔ اسلام کے فروغ سے وہ لوگ خود خطرہ محسوس کر رہے ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ پھیلتا چلا گیا تو میدان جنگ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کا جذبہ یہی رہا تو جو ہم دیکھ چکے ہیں تو خدایا یہودا کا سورج غروب ہو جائے گا۔ لیکن یہودی لڑنے والی قوم نہیں، خالد نے کہا، وہ میدان جنگ میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی۔ مسلمانوں کے لیے وہ میدان جنگ میں زیادہ مہلک ثابت ہوں گے۔ بقایا اگلی قسط میں۔ شکریہ۔